حضرت عمر جو تھے وہ ملہم بھی تھے، محدث بھی تھے. ان کی زبان پر بھی اللہ کی طرف سے القاء ہوتی تھی. ایک دن حضور یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اس کے گوشت ہڈیوں پہ چڑھایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے. ابھی وَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر تک پہنچے تھے. حضرت عمر نے فوراً کہا تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے جبریل بھیجا کہ یا محمد، عمر کے منہ سے جو جملے نکلے ہیں وہ میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا. قیامت تک قرآن میں پڑھا جائے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین. حالانکہ یہ جملے حضرت عمر نے کہے، اسی کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز دعا مانگتے تھے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے، دنیا شراب میں ڈوب رہی ہے. کیونکہ شراب تو پانی کی طرح بہتی تھی نا، اور حرام بھی نہیں تھی، حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر روز دعا مانگتے. تو پہلا حکم جو ہے یہ نازل ہوا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. میرے مدنی آپ سے لوگ شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ ہے لیکن گناہ فائدے سے زیادہ ہے. اس آیت کے بعد کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دیا کہ بھئی جب گناہ ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں گناہ میں پڑھنے کی. حضرت عمر نے پھر دعا کی کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ یا اللہ واضح حکم نازل فرمائیں. اب دوسری آیت اتری کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما یقولون. اللہ نے فرمایا کہ تم نماز اس وقت نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو. جب نشہ ختم ہو جائے تو پھر قرآن اور نماز پڑھو. کیا پتہ نشے میں تم کیا پڑھ جاؤ. کچھ لوگ اس آیت کے بعد بھی شراب سے رک گئے، لیکن حضرت عمر پھر دعائیں مانگتے رہے کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ یا اللہ مزید واضح بیان نازل فرما. اللہ تبارک و تعالی نے آیت واضح نازل ہو گئی کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے اور نجس ہے. جب یہ حکم آیا تو سب صحابہ جن کے ہاتھ میں بھی اگر پیالہ تھا انہوں نے توڑ دیا، مٹکے توڑ دیے. سارے مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی اور حضرت عمر پکار کے اللہم انتہینا انتہینا انتہینا. آپ کا حکم ہے، الحمدللہ ہم نے شراب چھوڑ دیا. تو حرمت شراب کا جو حکم ہے وہ بھی حضرت عمر کی دعائیں ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں گھرانے جو ہیں وہ نشے سے بچ گئے. آپ جانتے ہیں کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، یعنی گناہوں کی ماں ہے. جب شراب ہوگا پھر لازمی بات ہے کہ شباب بھی ہوگا، کباب بھی ہوگا، حرام بھی ہوگا. وہ اس کے لوازمات میں ہیں. اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور پاک جب مکہ شریف میں تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی ہم طواف کے بعد جو دوگانہ پڑھنا ہے 2 رکعت واجب الطواف، وہ کہاں پڑھیں. تو یہ مشورہ بھی حضرت عمر نے دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ پتھر جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، وہ پانی ایک کعبہ ہے، وہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، آپ کا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم سے ہے، ولد اسماعیل سے ہے، آپ اسی کو مصلی کیوں نہیں قرار دیتے. افلا نتخذہ مصلی. اللہ نے قرآن نازل فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو یہ
یاد رکھیں کہ قیامت تک جب کعبے کا طواف ہوتا رہے گا، مقام ابراہیم پہ دوگانہ اور نفلیں ادا ہوتی رہیں گی، اس کا ثواب بھی حضرت عمر کو جاتا رہے گا۔ کہ یہ مشورہ دینے والے بھی حضرت عمر تھے۔ اور یہ جو آج اذان الحمدللہ پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، ہر مسجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، اس اذان کے بارے میں بھی سب سے پہلے خواب دیکھنے والے حضرت عمر ہیں۔ پھر بھی صحابہ نے خواب دیکھے، لیکن پہلا خواب حضرت عمر نے دیکھا اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ پہاڑی پہ ایک آدمی کھڑا ہے اور یہ اذان دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بس یہی اذان ہے، بلال کو سکھلا دو، آج کے بعد یہی اذان ہو۔ تو یہ اذان کی سنت جو ہے یہ بھی یعنی خواب عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بدر کی جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کافروں کے سردار مارے گئے، 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، کفر کی طاقت مٹ گئی، کیونکہ یوم الفرقان ہے، بدر جو ہے یوم الفرقان ہے، اللہ نے آج حق و باطل کو واضح کر دیا۔ حضور پاک نے جنگ کے بعد مشورہ کیا صحابہ سے کہ بھی یہ جو قیدی ہیں جنگی، ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو ویسے معاف کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لیا جائے کہ ہر آدمی اپنا فدیہ ادا کرے اور اپنی جان رہائی کرائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی ہے، ہمارے دشمن ہیں لیکن رشتہ دار تو نہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو مفت بھی نہ چھوڑیں، پیسے والے لوگ ہیں، ان سے فدیہ لیں، مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی، ان پہ احسان بھی ہو جائے گا، یہ قتل سے بچ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو بلایا، فرمایا عمر تمہاری کیا رائے ہے وہ سارا بدر میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری رائے پوچھتے ہیں، حضرت علی کو تلوار دو، جعفر کو تلوار دو، ابو بکر کو تلوار دو، مجھے تلوار دو، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کی گردن کاٹ دے، آج کفر کی جڑ کٹ جائے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم ان کو کیوں چھوڑ دیں؟ حضور نے فرمایا عمر تم بڑے سخت ہو، تورات میں بھی تمہارے لیے یہی آیا ہے کہ قرن من حدید۔ حضرت عمر جو ہے وہ تو لوہے کا سینگ ہے، وہ بالکل ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ لیکن مجھے ابو بکر کی رائے پسند، کہ حضور آپ جو فیصلہ فرمائیں، سر تسلیم خم ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ نہ چھوڑیں ان کو بھی قتل کریں۔ بہرحال حضور نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، ایک چھوٹا سا درخت تھا کیکر کا، اس کے نیچے حضور بھی بیٹھے ہیں اور دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، سلام کیا اور کہا کہ حضور مجھے بھی بتائیں کیا وجہ ہے رونے کی، میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ فرمایا عمر اگر اللہ ہمیں معافی کا فیصلہ نہ فرما ہو چکے تو عذاب بالکل ایسے قریب آ گیا تھا، اگر وہ عذاب اترتا ما نجا منہا الا عمر، اس سے کوئی نہ بچتا، صرف عمر بچتے۔ اللہ نے تیری رائے قبول کی ہے کہ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض۔ کیا ہم نے آپ کو قیدی دیے ہیں، آپ دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو چھوڑ رہے ہیں؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، اگر ہم پہلے معافی کا فیصلہ نہ کر چکے ہوتے تو آج عذاب پکڑ لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سارے بدر میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول فرمایا۔ اور اسی طرح جس دن عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو سب سے بڑا دشمن تھا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ظاہری کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس کا بیٹا جو ہے وہ بڑا پکا مسلمان تھا۔ وہ آیا اور نے کہا حضور
میرے والد کی آخری وقت ہے، موت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کپڑا عطا فرمائیں جس میں اس کو کفن دیا جائے، شاید بخشا جائے، ورنہ اسے آپ سے دشمنی تو بڑی کی ہے۔ حضور نے اپنا قمیص دیا اور انہوں نے کہا حضور آپ اس کا جنازہ بھی پڑھائیں۔ میں آنا وصلی علیہ، میں جنازہ بھی پڑھاؤں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اس کے بیٹے کی دلجوئی تھی جو پکا مسلمان تھا، آخر وہ تو بیٹا تھا، وہ تو چاہتا تھا میرا باپ کسی طرح جہنم سے بچ جائے، شاید حضور کی دعا سے بخشا جائے۔ جب بالکل جنازہ تیار ہو گیا، صفیں بن گئیں، حضرت عمر آئے دوڑتے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، الا عدو باللہ، اللہ کے دشمن پر آپ جنازہ پڑھیں گے؟ یہ تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، آپ کیسے جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر میں نے کہہ دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں خدا جانے میں خود حیران ہوں، مجھ میں کتنی جرأت آئی کہ میں نے حضور کی قمیض پکڑ لی۔ میں نے کہا حضور نہ پڑھیں اس پہ جنازہ ظالم پہ، یہی تو ہے جس نے ہمیں احد میں شکست دلائی، یہی تو ہے جس نے یہودیوں کا ساتھ دیا، یہی تو ہے جس نے ہر جگہ پر آپ کے خلاف باتیں کی، حتیٰ کہ قرآن میں آیا کہ اس نے کہا تھا کہ لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، جب ہم مدینے جائیں گے طاقت والے جو ہیں ہم ان کو نکال دیں گے مدینے سے۔ آپ جنازہ پڑھیں؟ فرمایا عمر میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ حضور نے جنازہ پڑھایا اور حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے کہ بھئی ایک ہے مشورہ دینا، لیکن مشورہ دیں تو حکم تو حضور کا چلے گا۔ جب جنازے کی نماز ہو گئی، فراغت ہو گئی، اللہ نے جبریل بھیجا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اللہ کے نبی ایسے ظالموں کے نہ جنازہ پڑھایا کریں اور نہ ان کی قبر پہ آپ کہیں کھڑے ہوں، جو عمر نے کہا تھا مجھے وہ قبول ہے۔ تو یہ آیات مبارک جو ہیں وہ بھی موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتری ہیں۔